کے شو میں حکومتی معاشی ٹیم میں بڑی تبدیلیاں، کیا معاشی اہداف پر مثبت اثر؟ اشیاء خود و نوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں، سدے باب کیا؟ رضا باقر کی گورنر اسٹیٹ بینک تقرری، شبر زیدی چیئرمین FBR تعینات۔ معیشت کو پاؤں پر کھڑا کرنے کی حکومتی کوششیں کتنی مؤثر؟ السلام علیکم، پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ حکومت کی معاشی ٹیم میں جو تبدیلیاں ریسنٹلی آئی ہیں وہ تبدیلیاں کیا کیا ہیں، اب معاشی ٹیم کتنی سٹرونگ ہے، پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اسد عمر صاحب کے جانے کے بعد جو سب میں بڑی اہم تبدیلی ہے وہ فائنانس منسٹر کی ہے۔ ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب کو ایز فائنانس منسٹر اپوائنٹ کیا گیا۔ ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب کی کریڈیبلٹی یا ان کے بارے میں جو ان کی انسٹیٹیوشنل نالج ہے، ان کی ڈیلنگز ہیں IMF کے ساتھ، ورلڈ بینک کے ساتھ، اس پر ان کی ایز این اکانومسٹ جو ان کی کریڈیبلٹی ہے اس پر کوئی سوال نہیں اٹھاتا۔ ہاں ضرور یہ سوال اٹھے کہ آخر یہ حکومت کی زیادہ سنیں گے یا یہ IMF کی زیادہ سنیں گے۔ ایک اور جو اس ٹیم میں جو نئی انٹری ہوئی، اس سے پہلے اس پر آؤں تو اس میں ہم نے دیکھا کہ اس اکنامک ٹیم کے اندر رزاق داؤد صاحب بھی شامل ہیں، جو کہ انڈسٹریز کے حوالے سے، ایکسپورٹس کے حوالے سے اپنی ماہرانہ تجربہ اور رائے جو اس وقت شامل کر رہے ہیں اس ٹیم میں۔ ادھر ہارون شریف صاحب بھی ہیں جو کہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین ہیں، اور اس ٹیم میں جناب ندیم بابر صاحب جو کہ انرجی کے حوالے سے پرائم منسٹر کے اس وقت ساتھ ہیں، اور ان کے بارے میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی باتیں اس سے پہلے آئی ہیں، لیکن ہی از آلسو پارٹ آف دا اوور آل اکنامک ٹیم اگر ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ انرجی از آلسو اے ویری امپورٹنٹ کمپوننٹ، بہت امپورٹنٹ حصہ ہے انرجی اس پوری فائنانس ٹیم کا۔ اس میں جناب ڈاکٹر ارشد حسین صاحب، اور وہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، IBA کے سابق ڈین ہیں، بڑی معروف کتابیں لکھی ہیں، اکانومسٹ ہیں، وہ بھی اب اس ٹیم کا حصہ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دو نئے اب نام آئے، ایک ڈاکٹر رضا باقر کا جو نام آیا IMF ایجپٹ سے، یہ ایز گورنر اسٹیٹ بینک کی اپوائنٹمنٹ ان کی، اور دوسری جو بالکل ریسنٹ اپوائنٹمنٹ ہے جو اب سے کچھ دیر قبل اناؤنس ہوئی ہے، وہ جناب شبر زیدی صاحب کی ہے ایز چیئرمین FBR۔ اب یہ تمام اپوائنٹمنٹس اپنے آپ میں، یہ تمام نام بڑے کریڈیبل ہیں، یہ تمام نام اپنے ساتھ ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ جیسے رضا باقر صاحب ہیں تو یہ بالکل ٹیکنیکلی ساؤنڈ بھی ہیں، انسٹیٹیوشنلی بھی اس پر کریڈیبلٹی ان کی ہے IMF، ورلڈ بینک، تمام اداروں کے ساتھ، لیکن کیا یہ گراؤنڈ ریالٹیز کو کس طرح سمجھ پائیں گے، یہ بڑا اہم سوال ہوگا، پروگرام میں ہم اٹھائیں گے بھی۔ جناب شبر زیدی صاحب، اور یہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، ان کے بارے میں یہ تو گراؤنڈ ریالٹی سے بھی واقف ہیں، اور آج سے نہیں کئی سالوں سے، کیونکہ یہ سندھ کے ریونیو منسٹر بھی رہ چکے ہیں کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں ایک بار، اور اوور آل ان کو FBR اور ٹیکس ریلیٹڈ جو امور ہیں ان کا وسیع تجربہ ہے، میڈیا میں آتے رہے ہیں، ہر بجٹ میں اس وقت آ کے اپنے ٹیکس پروپوزلز یا ٹیکس کے حوالے سے اصلاحات کی بات کرتے رہے ہیں۔ اور شبر صاحب کے بارے میں ایک بات بڑی اہم ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں، جو ان کے ساتھ رہے ہیں، جو ان سے بات کرتے ہیں، کہ وہ ہمیشہ ایک ایسے اصلاحاتی پیکج کی بات کرتے ہیں جس میں اوور آل ریفارم یا چارٹر آف اکانومی، جس کی بات شہباز شریف صاحب نے کچھ دن قبل کی تھی، کہ کوئی بھی حکومت آئے یا کوئی بھی حکومت جائے وہ چارٹر آف اکانومی ایک سا رہے، اس میں کوئی تبدیلی نہ آئے، وہ حکومت جو بھی آئے، وہ PTI ہو، نون ہو، پیپلز پارٹی ہو یا کوئی اور پارٹی ہو، لیکن ایک ایسا چارٹر آف اکانومی ہو جس پر جو بھی آنے والی حکومت آئے اس پر اس کو عمل درآمد کرنا ہو۔ تو شبر زیدی صاحب کا یہ ویژن ہے جس کا وہ تذکرہ کئی بار، ایک بار نہیں کئی بار کرتے رہے کہ ایسا ایک چارٹر آف اکانومی ہونا چاہیے۔ لیکن آپ کو آگے بڑھنے سے قبل یہ بتائیں، کیونکہ آج بھی ہم نے دیکھا کہ جو مارکیٹس کی موومنٹ تھی اس پر آنے سے پہلے جو پولیٹیشنز باتیں کر رہے ہیں مہنگائی کے حوالے سے، اکنامک ٹیم میں ریسنٹ چینجز کے حوالے سے، یہ کیا بات ہے؟ جناب خورشید شاہ صاحب جو کہ سابق اپوزیشن لیڈر ہیں، انہوں نے رضا باقر اور اسد عمر کے جانے کو کوریلیٹ کیا ہے، اور انہوں نے کیا سٹیٹمنٹ دیا ہے اس بارے میں؟ وہ کوئی کانسپریسی تھیوری ہے یا آفیشیلی ان کا موقف ہے؟ وہ جو کہہ رہے ہیں لیٹس ہیئر دس، کہ کیا کہا ہے انہوں نے؟ میری تو انفارمیشن یہ ہے کہ اسد عمر کو ہٹانے میں باقر رضا کو لے کے استعمال کیا گیا، کیونکہ IMF میں ایجپٹ میں تھا، اس کو استعمال کیا گیا۔ اس کے تھرو یہ میسیج دی ہے کہ IMF اسد عمر سے خوش نہیں ہے، وہ پریپریشن نہیں کرتا، اس کو پورا پتہ نہیں ہے، اور یہ آپ کبھی IMF آپ سے ڈائلاگ نہیں کرے گی جب تک اسد عمر ہوگا، تو اس کو ہٹا دیا، اب اپنی ٹیم لے کے آئے۔ اسی طرح کے کچھ سوال چودھری نثار صاحب نے بھی، جو کہ سابق وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے بھی مہنگائی کے حوالے سے PTI گورننس پر اٹھائے، اور ان کی پریس کانفرنس میں انہوں نے کیا کہا وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں۔ کیا کہا؟ پیپلز پارٹی نے بھی بہت قرضے لیے اور نون لیگ نے بھی بہت قرضے لیے، اور یہ اس قوم کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی اور ظلم ہی نہیں
بلکہ جرم ہے، تو یہ کون سے اصول ہے کہ آپ قرضہ لینے میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سے بھی آگے نکل گئے؟ کیا پاکستانی قوم کو آپ نے یہ بتایا ہے کہ اس وقت آپ روزمرہ کے اخراجات پورا کرنے کے لیے روزانہ حکومت پاکستان 7 ارب روپے روزانہ کے قرضے لے رہی ہے یا نوٹ چھاپ رہی ہے؟ ریسنٹ اکنامک چینجز، ٹیم میں چینجز کس حد تک مثبت اثر ڈالیں گی؟ پاکستان کے معاشی اہداف پر کس طرح مثبت اثر ہوگا؟ مہنگائی کا جو بوجھ عوام پر ہے وہ کس طرح کم ہوگا؟ یہ بڑے بنیادی اور اہم سوالات ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم اس سے آغاز کرتے ہیں شبر زیدی صاحب کی اپوائنٹمنٹ سے لے کر رضا باقر کی اپوائنٹمنٹ جو ریسنٹ ہے، اس پر پہلے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے سینیٹر سحر کامران صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہوں گی ڈی ایس این جی پہ۔ ہمارے ساتھ کھیل داس صاحب جو ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا۔ جناب طارق پیرزادہ صاحب اسلام آباد سے ہی ہمارے ساتھ تجزیہ نگار ہیں، اور عارف عباسی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رکن ہیں صوبائی اسمبلی کے، ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسلام آباد سے۔ تمام محترم شخصیات کا بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا۔ اس سے پہلے میں سب میں پہلے سحر کامران صاحبہ آپ سے پروگرام کی شروعات کرنا چاہوں گا۔ رضا ربانی صاحب کی ایک پریس ریلیز میرے سامنے موجود ہے جو اس کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں کہ میاں رضا ربانی فارمر چیئرمین سینٹ ہیز ایشوڈ the following press release: A current employee of the IMF being appointed as the Governor State Bank of Pakistan is deplorable. The amount of colonization of Pakistan by the international financial imperialist, the Governor State Bank of Pakistan being an employee of the fund which is giving a bailout package, is a conflict of interest. It is obvious that his loyalties will not be with Pakistan. It is a matter of shame that the provincial finance minister was made to appear before a middle ranking officer of the IMF and make promises of good behavior. وہ آگے کہتے ہیں کہ the IMF is the new East India company. They have the men in place as the advisor of finance and governor State Bank. In previous arrangements, the takeover was not so complete, but then no Pakistani government claimed that they may be an offshore discovery of oil and gas. The looters have become beforehand. Pakistan's financial sovereignty and national security has been compromised by a sellout to the IMF. یہ بہت سخت الفاظ ہیں سحر کامران صاحبہ۔ یہ رضا ربانی صاحب نے جو لکھے ہیں کولونائزیشن ایسٹ انڈیا، اتنا زیادہ سیویئر امپیکٹ ہے رضا باقر صاحب کے اپوائنٹ ہونے کا آپ کی نظر میں، آپ کی پارٹی کے نظر میں، یا رضا ربانی صاحب کے پرسنل اوپینین ہے؟ کیا ہے یہ سحر کامران صاحبہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیفان، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ اگر جو ہے یہ حکومت، سوری مجھے ایک تو میری آواز ریٹرن ہو رہی ہے اور اوپر سے آپ کی آواز بھی صحیح نہیں ہے، اگر یہ حکومت جو ہے باقی تبدیلیوں کے بجائے اپنے رویے تبدیل کرتی تو شاید کوئی بہتری آ سکتی تھی۔ بالکل سابق چیئرمین سینٹ رضا ربانی ہیز رائٹلی پوائنٹڈ کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ حکومت جو ہے پاکستان کی سوورینٹی اور پاکستان کی معیشت کو آئی ایم ایف کے مکمل حوالے کر چکی ہے، کیونکہ جس طریقے سے یہ اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں، جس طرح سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ نہ صرف جو ہے اپوائنٹمنٹ گورنر اسٹیٹ بینک کی، بلکہ اگر ہم دیکھیں ایف بی آر کے چیئرمین کی، اور جس طرح سے معاشی ٹیم بدلی گئی ہے، تو یہ لگتا یہ ہے کہ یا تو اب تک سو رہے تھے وزیر اعظم، یا ان کا کوئی ہوم ورک، کوئی تیاری تھی نہیں۔ یہ جو کہتے ہیں کہ پچھلے 8 سال سے تیاری کر رہے تھے اور 23واں یوم تاسیس بنا رہے، تو یہ صرف قوم کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ اب انہوں نے ہار مان کے جو یہ کہتے تھے کہ ہم قرضے لیں گے، نہیں چاہیں گے، خودکشی کر لیں گے، اب یہ پوری قوم کو خودکشی کرنے پہ مجبور کر رہے ہیں۔ جس طرح سے مہنگائی ہو رہی ہے، اور یہ آئی ایم ایف کی شرائط ابھی یہ ماننی نہیں ہے انہوں نے، یہ آئی ایم ایف کی شرائط مانتے ہوئے ہی یہ جو مہنگائی بڑھی ہے، یہ قسطوں میں آئی ایم ایف کی شرائط پوری ہو رہی ہیں، اور اب انہوں نے مکمل طور پر پاکستان کو آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا ہے۔ اب تو یہ ان ہاتھوں میں ہے جن کو میں بالکل صحیح سے، یا تو ان کو آئی ایم ایف کی شرائط مانتے ہوئے ان کی تعیناتی ہوئی ہے، یا حکومت نے اپنی نااہلی پر مہر لگا دی ہے۔ میں اب سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اپنی جو ہے ناکامی جو ہے وہ تسلیم کرنی چاہیے، سپر سائز کے بجائے اور سپر معیشت کے بجائے جو بہتر کارکردگی ہے اس پہ توجہ دیں۔ روزانہ ایک نئی قسم کی روحانیات اور پتہ نہیں روحانیات آتی جو آتی ہیں، اس کے بجائے وہ ایک بات کی وضاحت آپ نے جو رضا باقر صاحب پر آپ کی پارٹی کا موقف ہے، وہ تو رضا ربانی صاحب نے کہا اور آپ اس کو اون بھی کرتی ہیں، اور یہی بات صحیح ہے۔ چیئرمین ایف بی آر کی اپوائنٹمنٹ 1 گھنٹے قبل ابھی اناؤنس ہوئی ہے شبر زیدی صاحب کی، آپ نے اس کے بارے میں ابھی گفتگو میں ذکر کیا ہے، لیکن اس میں کیا آپ کو نقص نظر آتا ہے؟ یہ کہ لیٹ اپوائنٹ ہوئے ہیں،
یا ان کی میرٹ آپ کو صحیح نہیں لگ رہا, یا ہی از ناٹ دا رائٹ مین فار دس جاب, کیا آپ کو اس پہ بھی اعتراض ہے؟ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جب علی ارشد حکیم کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی تو ایک اعتراض تھا اعلیٰ عدلیہ کا کہ جی ایڈورٹائز نہیں ہوئی, پراپر طریقے سے اپوائنٹ نہیں ہوئی, کوئی کمپٹیشن نہیں تھا. اب کون سا کرائیٹیریا ہے؟ کیا تمام کرائیٹیریاز اور ایک ایسا شخص جس کے پرائیویٹ سیکٹر میں جو کہ بزنس گروپ سے جس کا تعلق ہے, جس کے اپنے کانفلکٹس آف انٹرسٹ ہیں, وہ پاکستان کے انٹرسٹ کا کیسے خیال رکھے گا؟ اور اب ہم کس قسم کی پالیسیز پہ جا رہے ہیں؟ ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ پوری آئی ایم ایف کی ٹیم آ رہی ہے, پورے جو ہے ایک ایسے انٹرسٹ آ رہے ہیں جو کہ بزنس گروپس کے انٹرسٹ کو تو ضرور سیکیور کریں گے. پاکستان کے عوام کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ ہمیں جو ہے خیال اس وقت پاکستان کے عوام کا ہے, اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں کس قسم کا ایڈونچر ہو رہا ہے. یہ اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے, مگر یہ اپوائنٹمنٹ اب یہ بتائیں کیا تمام کرائیٹیریاز معاف ہیں پی ٹی آئی کو کہ پی ٹی آئی جو مرضی کرے؟ انہوں نے گائے بھینسیں بیچنے سے لے کے ہر چیز کو یہ سمجھا ہے کہ جو مرضی کر لیں, ان سے کوئی سوال نہیں کرے گا, چاہے ملک کے اثاثے بیچے, چاہے کسی کو اپوائنٹ کریں, نہ کوئی کرائیٹیریا ہے نہ کوئی طریقہ کار ہے. آپ کی تنقید سامنے آئی, میں ایک بریک کی طرف مجھے بڑھنا ہے. میں پاکستان تحریک انصاف اور پی ایم ایل این اور پھر جو اس پر تجزیہ کار کہہ رہے ہیں اس کو بھی آپ کو سنوائیں گے. پیپلز پارٹی بھی ساتھ ہے کہ آخرکار تنقید اگر ہے اب موجودہ ٹیم کے اوپر تو کیا تنقید ہے اپوزیشن کو, اور مستقبل کا لائے عمل یا منظرنامہ کیا ہوگا؟ اس بریک کے بعد جانیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور بے نقاب میں اہم ترین سوالات. ابھی آپ کو ہم نے بتایا کہ رضا باقر صاحب کی اپوائنٹمنٹ ایز گورنر اسٹیٹ بینک اپوزیشن یعنی پاکستان پیپلز پارٹی ریجیکٹ کرتی ہے. وہ کہتے ہیں کولونائزیشن ہے, آئی ایم ایف ایک ایسٹ انڈیا کمپنی بن چکی ہے. خوشی شاہ صاحب کی گفتگو سنائی, سحر کامران صاحبہ جو فرما رہی ہیں وہ بھی آپ نے سنا ہے اس وقت. شبر زیدی صاحب کی اپوائنٹمنٹ جو بھی ریسنٹ ہوئی ہے اس کو پیپلز پارٹی ریجیکٹ کر رہی ہے, کہہ رہے ہیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, یہ کسی بزنس گروپ سے تعلق رکھتے ہیں یا ان کا تعلق جو اس وقت ہے ویسٹڈ انٹرسٹ یا جو بھی مبینہ الزامات یا جو بھی یہ کہتے ہیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات ہے جو پیپلز پارٹی اس وقت آپ سن رہے ہیں موقف. پی ایم ایل این کیا موقف رکھتی ہے خلداس صاحب سے جانتے ہیں, اور پھر ہم آپ کو سناتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا کیا جواب ہے اور تجزیہ کار کیا سوچ رہے ہیں. خلداس صاحب آپ کو خوش آمدید اس پروگرام میں. رضا ربانی صاحب تو اصلی بڑے جسے کہتے ہیں ایگریسو الفاظ میں وہ جا کر اس کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر رہے ہیں, سحر کامران صاحبہ ریجیکٹ کر رہی ہیں. پاکستان مسلم نون رضا باقر اور شبر زیدی پر کیا سٹانس رکھ رہی ہے؟ دیکھیں یہ جو گورنمنٹ پہلے یہ کہتے تھے کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے, خودکشی کر لیں گے, جیسے سحر کامران صاحبہ نے بتایا. اس کے بعد آئی ایم ایف پہ گیا اسد عمر بات کرنے تو اس کی منسٹری چلی گئی. پھر اسٹیٹ بینک گورنر گیا تو اس کی وہ اپنے عہدے سے چلا گیا. اب میرے خیال میں وزیر اعظم کا عہدہ رہا ہے, باقی تو سارے جو ہے نا امپورٹڈ لوگ آ رہے ہیں اور ان کی فرمائش پہ آ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا کوئی جرم نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے خود ڈینائی کیا تھا. ہم بھی گئے ہیں, پیپلز پارٹی بھی گئے ہے, مگر اس طرح ڈکٹیشن جس طرح یہ ان کے فرمائشی پروگرام چل رہا ہے, امپورٹڈ لوگ روزانہ کی بنیاد پہ آ رہے ہیں, اس طرح کبھی بھی نہیں ہوا ہے. ہمیں ان کے پاس اچھے لوگ بھی موجود ہیں اور الیکٹڈ لوگ بھی موجود ہیں, تو باہر سے جو لوگ آ رہے ہیں یہ کیا کریں گے؟ مجھے تو میں حیران ہوں کہ اور سلام پیش کرتا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے کسی ایک امپورٹڈ بندے کے علاوہ اس ملک کو چلایا. گروتھ بھی ٹھیک تھی, مہنگائی بھی کنٹرول میں تھی, اور آئی ایم ایف کو بھی کمپلیٹ کیا. 10,800 میگا واٹ بجلی بھی سسٹم میں آ گئی, اور ملک جو موٹر وے بھی بنی, سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا. تو ان سے 9 مہینے میں کچھ بھی نہیں, ایک اینٹ انہوں نے نہیں رکھی ہے. جو بھی نواز شریف کے نے منصوبے بنائے جو شاہد خاقان نے کمپلیٹ کیے, اس پہ تختیاں ہٹا کر یہ جا کے انارگیشن کر رہے ہیں, اپنی تختیاں لگا رہے ہیں. تنقید صرف یہ ہے کہ امپورٹڈ ہیں, یہ مطلب تنقید صرف یہ ہے کہ یہ امپورٹڈ ہیں. تو شبر زیدی صاحب جو چیئرمین ایف بی آر ہیں وہ تو امپورٹڈ نہیں ہیں, وہ تو یہیں پاکستان کے ایک ٹیکس ایکسپرٹ ہیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں, آئی کیپ میں بھی عہدوں پہ رہے ہیں, فرگوسن میں بھی پارٹنر ہیں, تو وہ ہی اس کو آڈٹ کرتے تھے. دیکھیں
دیکھیں جیسے نصرت سحر صاحبہ نے کہا کہ یہ تو صاف چلی شفاف چلی کی باتیں کرتے تھے، میرٹ کی بات کرتے تھے کہ ہم اپائنٹمنٹ جو بھی کریں گے اس کے لیے انٹرویو ہوگا، بڑی بڑی باتیں انہوں نے کی. تو اس طرح اچانک وہ ایک شخص کو FBR کا ایک بڑے عہدے پہ بٹھایا جاتا ہے، اور یہ ظاہر تحفظات تو ہوں گے اور آواز تو اس پہ سوال تو اٹھیں گے. اور میں نے سوشل میڈیا پہ پڑھا ہے، ابھی کنفرم نہیں ہے میرے پاس مگر سوشل میڈیا کی اس پہ الزامات بھی کچھ ہیں. تو یہ میرٹ کیسے ہوئی؟ کون سی تحریک چل رہی ہے؟ کس طرح یہ آپ کنفرم نہیں ہے، لیکن ظاہری بات ہے نیشنل ٹی وی ہم ایسے نہیں بتا سکتے کسی پہ الزامات. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیا کرپٹ ہیں شبر جیدی صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ الزامات ہیں ان کے اوپر، یا رضا باقر کی بات کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں. اس کی اپائنٹمنٹ کے بعد سوشل میڈیا پہ جو آواز آ رہی ہے میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں. ہو سکتا ہے الزامات ہو، مگر بات یہ ہے کہ یہ آواز کیوں اٹھ رہی ہے، یہ سوال کیوں اٹھ رہا ہے؟ اس طرح اگر اپائنٹمنٹ ہوگی تو ظاہر بات اٹھے گی. تو یہ حکومت جو میرے خیال میں وزیر اعظم صاحب تو نہیں چلا رہے، پتہ نہیں کہاں سے ہینڈل ہو رہا ہے. یہ مجھے تو وہی لندن پلان جس طرح نواز شریف صاحب کو نکالا گیا، جس طرح ہماری حکومت کو ہٹایا گیا، یہ کوئی بیرونی سازش ہے. اس ملک کے عوام نے کیا قصور کیا ہے؟ 22 کروڑ عوام. آج آپ دیکھیں کہ یہ مقدس مہینہ صبح پہلا کل روزہ ہے، عوام کے پاس اتنی بھی سحری کے لیے بھی اور افطاری کے لیے اور عید کرنے کے لیے عوام کے پاس کیا انہوں نے کچھ چھوڑا ہے کہ وہ جو عام آدمی ہے وہ کر سکے گا؟ تو میں سمجھتا ہوں ان کو عوام کی کوئی درد نہیں ہے. یا تو آپ کا کنسرن ہے بڑا جینین ہے خیلدار صاحب عوام کے بارے میں. میں دو چیزیں آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے گفتگو سے پہلے بتائیں کہ آج ہم نے دیکھا کہ یہ ڈسپائٹ دیس چینجز جو آپ کی سٹاک مارکیٹ ہے ادھر انسرٹینٹی تاحال برقرار ہے. یعنی آپ دیکھیں تو 35,000 کا لیول ٹچ کر چکا ہے. کہا جا رہا ہے کہ یہ 3 سال کا لوئسٹ لیول ہے جو مارکیٹ انڈیکس نے ٹچ کیا ہے اور 500 پوائنٹ سے زیادہ کمی ہے. یعنی یہ سنبھلنے کو نہیں آ رہی اس وقت سٹاک مارکیٹ انڈیکس جو ہے آپ کا PSX ہے وہ بھی سنبھلنے کو نہیں آ رہا. دوسری طرف عوام کی بات کریں تو عوام مہنگائی کے حوالے سے کیا کہہ رہی ہے؟ ہم جب گئے لوگوں کے پاس تو عوام مہنگائی کے حوالے سے ان پرٹیکولر جو ہے عوام نے کیا رائے دی ہے آپ کو یہ سنواتے ہیں. کیا سٹیٹمنٹ ہے عوام کی؟ ہر چیز کے ریٹ بہت زیادہ ہیں. میں خود PTI کی حکومت کا بندہ ہوں اور بہت مہنگائی ہے اور حکومت کی جو بڑے ان کے افسران ہیں وہ خاموش بیٹھے ہیں. وہ ان سے پوچھ کوئی نہیں کر رہا کہ جی کیا ریٹ ہے، کیا حساب کتاب. ووٹ کے نام پہ لوگوں کے اوپر ظلم کر دیا ان لوگوں نے، انتہائی ظلم کر دیا. اللہ یہ اوپر سہارا. بس مہنگائی ہر چیز مہنگی ہے. کون سی چیز ہے؟ کوئی چیز دیکھ لو کوئی سستی نہیں ہے، ہر چیز مہنگی ہے. ہر دفعہ بوجھ عوام پہ ہی ہوتا ہے، ہر دور میں عوام پہ ہی بوجھ ہوتا ہے. حکومت کو چاہیے کہ عوام کو ریلیف دے، نہ کہ ان کے اوپر پہلے سے جو موجودہ اس وقت مہنگائی کا بوجھ ہے اس بوجھ کو اور بڑھائے. تو جناب عارف عباسی صاحب آپ کو خوش آمدید بھی. ایک طرف تو عوام وہ شور اس کو تکلیف ہے، مہنگائی ہے اور وہ صحیح جینوئنلی پریشان ہے. دوسری طرف آپ اس ٹیم میں تبدیلیوں کے باوجود مارکیٹ کا کانفیڈنس نہیں گین کر پا رہے. وہاں وہ 3 سال کے ریکارڈ لیول پہ نیچے آ چکی ہے، 35,000 کا لیول ٹچ کر چکی ہے 500 پوائنٹس آج بھی مزید کم ہو چکی ہے. تو بھائی صاحب یہ کنسرنز ہیں، انویسٹرز بھی کنسرن، صارفین بھی پریشان. کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کتنے دن میں جا کے معاملات سنبھلیں گے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے موقع دیا PTI کی طرف سے اپنی گزارشات پیش کرنے کا. دیکھیں، ایک ہوتی ہے سیاسی بیان بازی، سستی شہرت، ایک ہوتی ہے زمینی حقائق کو دیکھ کے دلائل کے ساتھ بات کرنا. پاکستان جب سے بنا اس کے بعد یہ جو مقابلے 2 دور آئے 2008 میں پاکستان پہ ٹوٹل قرضے تھے 60 سال میں $37 بلین، جس میں آپ کو منگلا، تربیلا، ساری ڈیولپمنٹ جو 2008 تک ہوئی تھی وہ ان قرضوں میں شامل تھی. 2008 سے 2013 تک جو ایک وہ رنگیلا سا دور آیا جس میں میٹرک پاس لوگوں کو PIA کے چیئرمین لگانے کی باتیں ہوئی اور سپریم کورٹ نے انٹروین کیا. وہ 5 سالوں میں $20 بلین لیے گئے. پھر اس کے بعد ایک اور رنگیلے شاہ کا دور آیا 2013 تو 2018. وہ جو بیچ میں 2008 سے 2013 تک تھا وہ 37 سے $57 بلین. اور پھر یہ جو بادشاہت سے زیادہ سپر بادشاہت کا دور تھا اس میں 57 بلین سے $94 بلین. اب آپ دیکھیں کہ جتنا قرضہ ہم نے 60 سالوں میں لیا اتنا قرضہ یہ پچھلے 5 سالوں میں لے لیا گیا. اور اس میں قرضے کی ٹرم اینڈ کنڈیشن دیکھیں. میں پنجاب اسمبلی کا ممبر تھا جب یہ $175 ارب لے رہے تھے، $175 ارب روپیہ
یہ لے رہے تھے اس کے لیے اورنج کے لیے، اس میں شرح سود کیا تھی 6.76 اور اس کی ریٹرن کا شیڈیول کیا تھا. ابھی جو لوگ کنسرن ہیں عارف صاحب آپ کی باتیں ٹھیک ہوں گی، جینین ہوں گی، لیکن ابھی جو لوگ پریشان ہیں مہنگائی سے، ایک بات آپ ان کو بھی تو کچھ کہیں جو اب پریشان ہیں مہنگائی سے سمجھانے دیں. نہیں وہی یہیں پہ آ رہا ہوں. جب آپ نے لاسٹ 10 سالوں میں جو قرضے لیے ان کی ٹرم اینڈ کنڈیشنز پڑھے، کوئی ذمہ دار ملک کے حکمران، کوئی ذمہ دار ملک کے بیوروکریٹس ان ٹرم اینڈ کنڈیشن پہ اپنی قوم کو گروی رکھ سکتے ہیں؟ پھر 2013-2018 کی ٹرم اینڈ کنڈیشن پڑھیں، 3 طرح کے قرضے ہیں آپ کے، ایک کمرشل ہے، ایک شارٹ ٹرم ہے، ایک لانگ ٹرم ہے. تینوں کی ٹرم اینڈ کنڈیشن پڑھیں، ان پہ شرح سود پڑھے، اس کو واپسی کا طریقہ پڑھے. انہوں نے قوم کا بیڑا غرق کر دیا تھا. جس حال میں انہوں نے قوم کو بچایا اس سے برا حال ہو نہیں سکتا. ہمیں جب حکومت ملی اس کے بعد آج تک ہم نے جو انہوں نے قرضے لیے ہوئے تھے، جو کک بیک کی صورت میں دبئی گئے، سوئٹزرلینڈ گئے، دوسرے ممالک میں گئے، وہ اس کا جو ہم نے قسطیں دینی تھی اور ان پہ جو سود دینا تھا، یہ ہمارے لیے وبال جان بنا. ہم نے آج تک جو بھی کیا ہے کوئی نیا قرضہ ہم نے ڈیولپمنٹ کے لیے نہیں لیا. آپ چیک کر لیں کسی کے ساتھ ہم نے، ان ظالموں نے تو جو کمیشن ہوتا ہے قرضے پہ اس پہ بھی کک بیک لی. میٹرو اورنج کا جو قرضہ ہے $2.25 ارب کا، وہی قرضہ بنگلہ دیش کو 2 مہینے پہلے ہمارے قرضے سے 2.5 پہ ملا. وہی قرضہ ہم 6.76 پہ لے رہے ہیں. اس قرضے پہ بھی 5% انہوں نے سود لے. میں نے جو سوال آپ سے پوچھا ہے وہ آپ نے صحیح ان باتوں کا جواب دیا جو یہاں پہ ہوئی، لیکن عارف صاحب عوام بڑی پریشان ہے مہنگائی سے، اور وہ اس وقت جو آپ کو ہم سنوا رہے لوگوں کی بات، تو ان کے لیے آپ نے کیا کیا ہے، کیا کرنے کا سوچ رہے ہیں؟ میں یہ پوچھوں آپ سے. میں مہنگائی کی طرف آتا ہوں. جی سفیان، انہوں نے قرضہ ڈیولپمنٹ کے لیے نہیں لیا، مس مینجمنٹ کے لیے معاملہ ان کے بارے میں نہیں بولا. لوگوں کو سمجھ آنے دیں اصل حقائق کیا ہے. اب جو مہنگائی ہے، کوئی بھی ذمہ دار شخص، کوئی بھی سیاسی جماعت، کوئی بھی، ہم تو حکمران نہیں کہتے اپنے آپ کو، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ملک کو سرو کرنے کے لیے موقع دیا ہے. عمران خان جیسا لیڈر آپ سوچ سکتے ہیں یہ خوش دلی سے یا کسی اپنے مفاد کے لیے کوئی عوام پہ بوجھ ڈالے گا؟ انتہائی مشکل فیصلہ ہے، انتہائی مشکل فیصلہ ہے، انتہائی مشکل ہے عمران خان کے لیے اس چیز کو فیس کرنا، لیکن مجبوری ہے اس ملک کو بچانا ہے. کوئی حکمران کبھی بھی اگر وہ لوٹ مال والا نہ ہو، اگر وہ ڈاکو نہ ہو، وہ چور نہ ہو، وہ اپنے عوام پہ کبھی بھی بوجھ نہیں ڈالتا. میرے ملک کے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اس ملک کی اکانومی کو، اس ملک کی معیشت کو کس نیک پہ لے کے گئے، اور معیشت کسی ایک چیز کا نام نہیں ہونا. بہترین کے لیے اقدامات کریں. مجھے جواب اس میں سے نہیں ملا اپنا، لیکن میں طارق پیزا صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ریسنٹ اپوائنٹمنٹ سے پہلے آپ کی آپ کا کیا انالیسز ہے؟ رضا باقر صاحب کی اپوائنٹمنٹ اور شبر زیدی صاحب کی اپوائنٹمنٹ، ادھر سے شروعات کرتے ہیں کیونکہ یہیں پر سارے پارٹنر سے بات کی ہے. تو واٹ ڈو یو تھنک طارق پیزا صاحب، بڑا مثبت ہے یا یہ مشکل ہوگی ان کے لیے آگے معاملات سنبھالنا؟ طارق صاحب. نہیں بالکل نہیں. دیکھیں میں آپ سے عرض کروں، ٹرمپ نے 70% وائٹ ہاؤس کا عملہ جو ہے اٹھا کر وائٹ ہاؤس سے باہر پھینک دیا ہے. نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر، وزیر خارجہ، فلانا. کوئی بات یہ ہے کہ یہ تو حکمران وقت کا اختیار ہے کہ اگر اسے کچھ لوگوں کی کارکردگی پر اعتراض ہے تو وہ یہ اس کو اختیار ہے، عوام کی طرف سے یہ اختیار ملا ہوا ہے کہ وہ فیصلے کرے اور تبدیلی لائے. ایک بات جہاں تک باقر صاحب کا تعلق ہے، یہ رضا ربانی صاحب نے ٹیلی ویژن میرے خیال دیکھا نہیں ہے، حکومت نے پریس ریلیز جاری کیا ہے کہ باقر رضا جو ہے، یا رضا باقر جو بھی ان کا نام ہے، وہ استعفیٰ دے کر، ریزائن کر کے اس کے بعد انہوں نے پاکستان کی گورنر اسٹیٹ بینک کا عہدہ سنبھالا ہے. ایک بات. دوسری بات، یہ جو شبر زیدی صاحب ہیں، پاکستان کے مشہور معروف معیشت دان ہیں، اور میرا ان دو حضرات سے کوئی تعارف ہے نہ ملاقات ہے. میں ٹیلی ویژن کی وسادت سے ان پہ تبصرہ کر رہا ہوں. شبر زیدی صاحب کے اوپر ہم نے تو کبھی کوئی سکینڈل نہیں سنا. اب آنے والے دنوں میں اگر کوئی سکینڈل آئے گا تو انہیں بھی جانا پڑے گا، اور یہی جمہوریت ہے. دو باتیں، اور لائق آدمی ہے جہاں تک ابھی تک ہمیں پتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ عوام پر بڑا بوجھ پڑ رہا ہے، تو جو لوگ عوام کے اوپر 24,000 ارب ڈالر کا روپے کا بوجھ ڈال کے گئے ہیں،
جو سی پیک جو چین نے قرضہ کیا تھا جس کا بھی ذکر آیا ہے وہ تو 2.کچھ% کا تھا. اس کے بعد آپ نے اورنٹ ٹرین جو ہے اس کو زبردستی سی پیک میں ڈلوایا اور 6% سے کچھ زیادہ قرض جو ہے وہ آپ نے چین سے لیا کمرشل بنیادوں پر. ڈاکو تو یہ ہے. تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ جب آپ $20 ارب کا قرض ادا کرتے ہیں نا سالانہ اور سود, تو پھر عوام پر تو بوجھ پڑ رہی ہے. عمران کے تو خوابوں میں بھی یہ بات نہیں تھی. میرا تجزیہ یہ ہے, میرا کوئی تعارف نہیں ہے عمران سے, نہ کبھی ملاقات ہوئی ہے, اس کے خوابوں میں بھی یہ بات نہیں ہوگی کہ حقائق جو اصلی معاشی حقائق ہیں وہ اسے حکومت میں آنے کے بعد پتہ لگیں گے. چلیں ایک بریک کے بعد رضا ربانی ہے جی طارق صاحب, ایک بریک کے بعد ہم آتے ہیں اور اس بات میں ہی سے ایک کی طرف جانا ہے, تو ہم آتے ہیں اس بریک کے بعد اور آپ کے سامنے کچھ انالیسز ہم رکھیں گے ایجپٹ اور پاکستان کے موازنے کا. ہم ایجپٹ کا ذکر کیوں کر رہے ہیں یہ بھی آپ کو ہم بتائیں گے اس بریک کے بعد. اور ویری شارٹ بریک بے نقاب میں ہمارے ساتھ ہوگا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور بے نقاب میں اہم ترین سوالات, تحفظات, اپوزیشن کی تنقید, حکومت کا جواب, معیشت کے حوالے سے ٹیم میں اہم تبدیلیاں. پیٹرول پرائسز جو ریسنٹ انکریز ہوا اس پر بھی عوام کی رائے ہم نے جانی جا کر, اور عوام یقینی طور پر جو قیمتیں اضافہ اس پر جو عوام کی رائے تھی, جو غصہ تھا, غم و غصہ تھا, جو پریشانی تھی, کنسرنز تھے, وہ کیا تھے اس حکومت سے, وہ آپ کو سنواتے ہیں. لیٹس ہیئر دس, کیا کہا. پیٹرول کا بیڑا گرک پوری معیشت کا بیڑا گرک کر دیا ہے. تو میں تو یہ سمپل کہوں گا کہ اس سے ہاتھ جوڑتے ہیں ہم کہ خدا کے لیے پاکستان پہ رحم کرو اور چھوڑ کے جا کے اپنے گھر وہ بنی گالا نا اپنے پہاڑ پہ جا کے بیٹھو. یہ تو پیٹرول بم عوام پہ گرایا ہے انہوں نے, حکمرانوں نے. تو بہرحال عمران خان سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ مہربانی کریں اس چیز پہ کنٹرول کریں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 200 روپے لیٹر بھی عوام ڈال سکتی ہے. آپ انہیں پوچھیں کہ عوام کی حالت پہلے جا کر پوچھیں ان سے کہ کیا ہے, وہ کس طرح اپنا گزارا کر رہے ہیں. 2 وقت کی روٹی کمانی مشکل ہو گئی ہے. یہ تو بہت زیادتی ہے, عوام سے بہت زیادتی ہے, یہ حکومت بہت زیادتی کر رہی ہے. ہم نے تو اس لیے ووٹ نہیں دیا تھا پی ٹی آئی کو کہ ہمیں ایسے وہ ملے وزیر اعظم, لیکن عوام کے لیے اس کو چاہیے کہ اچھے منصوبے سوچے, اچھی باتیں سوچے. اس کی جو منشور ہے اس کے جو وہ ٹھیک ہے, یہ تو ہم غریب کو کیا کریں گے. بریک سے پہلے طارق پیرزادہ صاحب آپ کی گفتگو میں نے کاٹی تھی, تو میں چاہوں گا کہ وہیں سے اگر آپ بات جوڑ سکیں. اور اس کو جو عوام کہہ رہی ہے, آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بھی درست ہے, عوام جو کہہ رہی ہے وہ بھی درست ہے, جینین کنسرنز ہیں. ان کو نہیں پتا کس نے پہلے کیا کیا نہیں کیا. وہ تو جب پیٹرول ڈلوانے جا رہے ہیں 109 روپے لیٹر, تو وہ اس پہ کنسرن ہے. طارق صاحب ان کو کیا کہا جائے, ان کو کیا بولا جائے کہ کیوں ہو رہی ہے. طارق صاحب میں ذرا وہ رضا ربانی والی بات مکمل کر لوں. تو جو سیاستدان بری طرح ڈاکے مارتے ہوئے ہار جاتے ہیں, تو جب وہ اپوزیشن میں آتے ہیں اور جن کا لیڈر جیل میں جانے والا ہوتا ہے تو انہوں نے یہی باتیں کرنی ہوتی ہیں. آج اگر نیب اپنے مقدمات ختم کر دے, یہی لوگ عمران کی اور اسے کیا کہتے ہیں حکومت کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. لیکن ان کے تعاون کی اس وقت تو اہمیت ہی نہیں ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کے پاس کوئی ووٹ نہیں ہے. ایک بات جہاں تک عوام کا تعلق ہے, جہاں غلطی ہوئی ہے میں بتا دیتا ہوں اس کو, جو لوگ نہیں کہتے. ہوا یہ ہے کہ بہت جلدی میں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں, آئی ایم ایف سے ہو رہے ہیں اور لوگوں سے ہو رہے ہیں, کچھ اجلت میں پہلے سے قیمتیں بڑھانی شروع کی ہیں جن کی ضرورت نہیں تھی اس وقت. اب مثلا اس وقت جبکہ مذاکرات ختم ہونے والے ہیں, اس وقت یہ اقدامات لینے کی ضرورت تھی اور ان کو آہستہ آہستہ آگے لے جانے کی ضرورت تھی. اس میں وہاں پہ غلطی ہوئی ہے جس کے نتیجے میں شور پڑا ہوا ہے. باقی ایک بات یاد رکھیں, پاکستان کا سیاستدان جھوٹ کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. کیا یہ درست نہیں ہے کہ نواز شریف کے دور میں 30, 35 اور 40 اسے کیا کہتے ہیں ڈالر کا ایک بیرل تھا, اور اس وقت اچانک 64 سے 74 اور 75 بیرل پہ آیا ہوا ہے. تو آپ ذرا غور سے دیکھیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کا اوپینین میں آ رہا ہوں اس طرف. ایک سیکنڈ مجھے دیکھا طارق صاحب, کیونکہ میں بڑا امپورٹنٹ ایک بات ہے. ایک سیکنڈ کہہ دوں ایک بات. اچھا آپ کمپلیٹ کر لیں طارق صاحب, کمپلیٹ کر لیں. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو پیٹرول والی بات ہے یہ تو بین الاقوامی قیمتیں ہیں جو ہر ملک میں بڑھائی جائیں گی, اور ابھی کل کو اگر یہ کم ہوں گی
ایران پہ پابندیوں کا مسئلہ ہے, اور ہم جیسے ملک اس میں مارے جاتے ہیں. عمران کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے. صحیح. اچھا ایک بات میں اس سے پہلے ہم تھوڑا سا آگے پڑھیں, میں سیر کا بس آپ کا جواب لینا ہے مجھے اس پہ, لیکن یہ میں بتاؤں کہ جو مصر یعنی ایجپٹ کی بات میں نے کی تھی وہ اس نے کی تھی کیونکہ ایجپٹ سے رضا باقر صاحب آئے ہیں. وہاں ایک پروگرام 2016 میں IMF کا امپلیمنٹ ہوا تھا جب وہاں کی معیشت گر رہی تھی. اس وقت جب وہ پروگرام امپلیمنٹ ہوا تھا تو وہاں $1 جو تھا اس کے ایکویلنٹ 7 مصری پاؤنڈ یعنی ایجپشن پاؤنڈ آتے تھے 7. اب جب IMF پروگرام امپلیمنٹ ہو چکا ہے تو وہ $1 کے عوض 17 ایجپشن پاؤنڈز آتے ہیں, یعنی کرنسی ڈی ویلیو اتنا ہوئی ہے. وہاں پر جو روٹی ہے اس کی قیمت دگنی ہو گئی ہے, گیس بجلی قیمتوں میں بہت شدید اضافہ ہوا ہے جس کی وجہ سے وہاں بھی ٹربولنس ہے, اور جو بلو دا پاورٹی لائن فگر ہے وہ بھی اچھی خاصی اضافہ ہو چکا ہے اس فگر کے اندر بھی. تو کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کریں سحر کامران صاحبہ یہاں پر بھی یہ ہونے جا رہا ہے خدا نہ خواستہ, آر یو ایکسپیکٹنگ دس؟ دیکھیں عرفان, یہ ایک میرے خیال میں انڈرسٹوڈ ہے کہ جب کوئی آپ لے کر آئیں گے اس طرح سے ایک شارٹ ٹرم انٹرسٹ کو سامنے رکھ کے کہ آپ نے ایک تبدیلی تو کر دی مگر آپ نے ملک کی سوورینٹی, ملک کے انٹرسٹ کو ایک طرف رکھ دیا, تو ظاہری بات ہے کہ وہ مالیاتی ادارے, عالمی مالیاتی ادارے اپنے انٹرسٹ کو اپنے ایک منٹ نیریٹو انڈورس کرتے ہیں. یہ سوال آپ پوچھ رہے ہیں, میں نہیں پوچھ رہا ہوں, میں پوچھ لیتا ہوں آپ, لیکن آپ پی ٹی آئی کئی نیریٹو انڈورس کرتے ہیں. پیرزادہ صاحب دو پی ٹی آئی کے لوگ اگر بات کریں گے گفتگو ہو نہیں سکتی. طارق صاحب جب آپ کو موقع میں آپ کو دوں گا جواب کا پورا, لیکن ابھی اس وقت ان کو گفتگو کرنے دیں کیونکہ اس سے سمجھ نہیں آئے گی لوگوں کو بات کیا ہو رہی ہے اگر دونوں ایک ساتھ بولیں گے تو. جی طارق صاحب جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ تجزیہ نگار نہیں ہے, وہ پی ٹی آئی کے ریپرزینٹیٹیو ہے. ٹھیک ہے, اب بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید الیکشن کے بعد, ابھی میں نے تنقید کی ہے ایک منٹ پہلے, الیکشن کے بعد شاید پی ٹی آئی کنٹینر سے نیچے اتر آئے گی. لیکن انہوں نے ملک کو جو کنٹریبیوٹ کیا ہے نا, سوائے پولیٹکس کو پالوٹ کرنے اور گالی گلوچ کے علاوہ نہیں کیا. اگر یہ توجہ جو میں نے پہلے بات کی کہ اگر یہ تبدیلی اپنے رویوں میں لے آتے تو شاید ان کی توجہ جو ہے اپنی کارکردگی, پرفارمنس اور عوام کی مشکلات کی طرف ہوتی. لیکن یہ سوچ رہے ہیں کہ جو یہ پچھلے کئی سالوں سے کر رہے تھے وہی گالی گلوچ, وہی چور ڈاکو کہہ کے یہ آگے بھی یہی اسی طریقے سے وقت گزاریں گے. ہمیں جیلوں سے ڈر نہیں لگتا. سابق صدر آصف علی زرداری پہلے 11 سال جیلوں میں گزار چکے ہیں, ہمیں تو اس کا بھی حساب چاہیے. اس وقت بات کریں عوام کو جو تکلیف ہے, جو بجلی کے ریٹ جس طرح سے بڑھے, آپ نے فرمایا کہ ایک دم سے نہیں بڑھانے چاہیے تھے, یہ ہو رہا ہے اسی طریقے سے. جب سے یہ حکومت آئی ہے کبھی منی بجٹ آتا ہے, کبھی کسی بہانے قیمت بڑھتی ہے, کبھی پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے, کبھی بجلی کی قیمت بڑھتی ہے. یہ IMF کی شرائط تو قسطوں میں پوری ہو رہی ہے. اصل میں جو یہ کہتے تھے کہ ہم نے چیخیں نکالنی ہے تو بھائی عوام کی چیخیں نکل رہی ہیں, آپ کیا سانسوں روکیں گے؟ اب یہ سانسیں روکیں گے, بالکل سڑک والے بیانات ہیں جو شہر دے رہی ہیں, یہ کوئی معیاری کاروباری حلقوں میں بھی فلسفے پہ مبنی باتیں نہیں ہیں. اچھا ایک ابھی بات ہے آپ کے نزدیک یہ تمام عوام کے لیے کوئی کچھ نہیں ہو رہا ہے, لیکن سید کامران صاحب پھر یہ جو اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں یہ وہ تو عوام کے لیے کریں نا اپوائنٹمنٹ, یہ ساری جو ریسنٹ ٹیم میں چینجز ہیں. دیکھیں اس پہ سیفا آپ نے ابھی کہا کہ جی باقر صاحب نے استعفیٰ دے دیا, میں یہ کہوں گی کہ جو ہے پھر ابھی شبر زیدی صاحب بھی AF فرگوسن جس کمپنی کے وہ پارٹنر ہے وہاں سے استعفیٰ دے. یہ تو وہی کمپنی ہے جو شوکت خانم کو آڈٹ کرتی ہے. تو بات یہ ہے اگر آپ کے اتنے انٹرسٹ ہوں گے انٹرنل, اتنے کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوں گے تو آپ ملک کے لیے کیا کریں گے؟ بات یہ ہے آپ فیصلے کریں. آپ کے پاس کوئی ٹیم نہیں تھی, آپ کے پاس کوئی ٹیم نہیں تھی تو بھائی ہم نے تو کہا ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھے, ہم آپ کی مدد کرنے کو تیار ہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں تو آپ چور ڈاکو ڈھیل, میں یہ جو آپ کا مطالبہ ہے نا سنجیدہ کب ہوں گے, یہ سنجیدہ کب ہوں گے یہ آبجیکٹیولی, کیونکہ یہ جو بات آپ نے کی ہے کہ شبر زیدی صاحب کو ایز کانفلکٹ آف انٹرسٹ AF فرگوسن سے استعفیٰ دینا چاہیے, تو میں یہ PTI کے سامنے عارف باز صاحب آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں اس آپ مطالبے کو, کیونکہ آپ یہ مطالبہ PMLN کی حکومت میں کرتے رہے, کانفلکٹ آف انٹرسٹ مختلف لوگوں پہ اٹھاتے رہے, تو کیا پتا وہ ریزائن کر بھی چکے ہیں فرگوسن سے, مجھے نہیں پتا, کیا پتا آئے نوٹیفیکیشن کہ ہی ہیز ریزائنڈ. عارف باز صاحب یہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے جو سحر کامران صاحب کہہ رہی ہیں؟ نہیں, پہلے تو میں سحر کی اس بات کا جواب دوں گا. ان کی صرف جو ہے نا یہ تعاون کی بات ہے, وہ صرف اس کی ایک ہی کنڈیشن ہے کہ جیسے پہلے مکہ ہوتا رہے, سر میل غائب ہو گیا اور سوئٹزرلینڈ کے اکاؤنٹ غائب ہو گئے, ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے سارے معاملات کو دفن کر دیں,
ان کے سارے معاملات کو دفن کر دیں تو یہ راضی راضی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہونے نہیں جا رہا، ایسا ہوگا اور ایسا ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ اس خوش فہمی سے، اس خواب سے باہر آ جانا چاہیے۔ دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں تعیناتی، ایک چیز میں آپ کو کہوں، پاکستان تحریک انصاف اور ہمارے قائد کا جو ویژن ہے، جو سوچ ہے، وہ الحمدللہ کرسٹل کلیئر ہے۔ عمران خان 22 سال سٹرگل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ ذمہ داری دی ہے۔ وہ ایوب خان کو ڈیڈی کہتا ہوا اس کی گود میں بیٹھ کے، پھر 4 سال وزارت انجوائے کر کے، 2 سال ڈرامے بازی کر کے اقتدار میں نہیں آیا، نہ جنرل جیلانی کو پیسے دے کے وزارت خزانہ خرید کے، اور اس کے بعد وزارت اعلیٰ، اور پھر وزارت اعلیٰ سے پیسے کما کے وزارت عظمیٰ، اور اپنی پارٹی توڑ دی، اپنی پارٹی خریدی، جنہیں جو شریف آدمی تھا اس بیچارے کو گھر بھیج دیا۔ عمران خان گراس روٹ لیول پہ محنت کر کے 22 سال لگا کے اس ملک میں اپنا ووٹ بینک بنا کے پھر اقتدار میں آیا ہے، اس کی نیت پہ شک کرنا ہی گناہ ہے۔ چلے وہ تو گناہ نہیں، لیکن آپ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات پہ سوال شک کرتے ہیں تو آپ کا اپنے پاکستانیت پہ سوچنا چاہیے۔ چلے وہ آپ کانفلکٹ آف انٹرسٹ پہ آپ کیا کہتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں ایک اور امپورٹنٹ سٹوری۔ بالکل میری یہ سارے دلائل کا، میرے ان سارے دلائل کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ عمران خان وہ واحد لیڈر ہے پاکستان کا۔ وہ فرشتے ہیں، وہ بڑے اچھے ہیں، لیکن یہ ابھی ان کی بات نہیں ہو رہی، ہم تو ان کی اپوائنٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں۔ میں ان کی بات ہی نہیں کر رہا، عمران خان صاحب بڑے کمپیٹنٹ ہیں، نیک ہیں، ایماندار ہیں، آگے جو اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے بالکل میرٹ بھی ہوئی ہے، ہر طرح سے قانونی ہے اور ہر طرح سے پاکستان کے مفاد میں ہے، ان کو اس لیے اس میں کیڑے نظر آتے ہیں۔ ایک سٹوری اخبار میں کل آئی تھی، کھیلدار صاحب میں آپ کی رائے اس پہ جاننا چاہوں گا، طارق مرزا صاحب بھی اگر اس کو اوپینین دینا چاہیں گے تو میں ان کا بھی حاصل کرتے ہیں۔ اور دس بھی کیونکہ یہ انصار عباسی صاحب کی سٹوری ہے، بڑے سینئر صحافی ہیں، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو طارق باجوہ صاحب کے جانے کی وجہ بتاتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ there are few demands of serious illegalities which Tariq Bajwa refused to deliver. Yani Governor State Bank Tariq Bajwa refused to deliver. The sources said that Bajwa was told to give in writing something on behalf of a state bank that could save the favorites from criminal cases of financial nature. It is not known whether Prime Minister Imran Khan was aware of such illegal demands from the outgoing state bank governor. No reason was conveyed while seeking premature removal of Bajwa in violation of the State Bank Act, which guarantees stability of tenure for the central bank governor regulator. اچھا پھر آگے لکھتے ہیں کہ sources said that Bajwa when asked to quit had immediately resigned to avoid any confrontation. یعنی ان سے کچھ مطالبات ہوئے تھے کہ کوئی جو بقول انصاری عباسی صاحب کی سورس کے جنہوں نے باقاعدہ کوٹ کیا اخبار میں، لیڈنگ نیوز پیپر ہے، کہ کہا گیا تھا کہ آپ کچھ فیوریٹس کو فائدہ پہنچا کے اسٹیٹ بینک کے گورنر کے طور پہ کچھ لکھ کر دے دیں۔ کھیلدار صاحب آپ کا اوپینین اس پر کیا ہے؟ طارق صاحب کا بھی جانوں گا، سہر صاحبہ آپ بھی کریے گا۔ پہلے آپ کی طرف کیا ایسا ہے تو آپ لوگ کچھ کریں گے اسمبلی کے فلور پہ یا سوال اٹھائیں گے کہیں پر کہ یہ جو عباسی صاحب لکھ رہے ہیں یہ ہی از اے ویری کریڈیبل جرنلسٹ؟ نہیں، یہ آپ کے نزدیک ہوں گے، دی نیوز کو اور عباسی صاحب کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں ان کا مقصد کیا ہے، وہ گائیڈنس کہاں سے لیتے ہیں، وہ ڈائریکشن کہاں سے لیتے ہیں، ایوری باڈی نوز اٹ، اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں۔ میں بالکل اس کو کریڈیبل نہیں سمجھتا، انتہائی بہتان ہے، بالکل جھوٹ لکھا ہے اس نے، یہ جھوٹ ہے۔ کھیلدار صاحب آپ کی نظر میں کیونکہ پھر اگر یہ جھوٹ ہے تو پھر یہ سو کریں، سفید جھوٹ ہے جی، سو بھی کریں پھر عباس صاحب بالکل کریں گے، ڈیفیمیشن فائل کر دیں گے، خطرناک کریں گے، جن کی یہ ذمہ داری وہ بالکل کریں گے۔ اس قسم کی ہم بڑی سٹوریاں سنتے آئے ہیں اور دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ سوشل میڈیا کی سٹوری نہیں ہے تو انہوں نے پرنٹ کر دیا اخبار میں، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کیسے۔ کھیلدار صاحب آپ کا کوئی کمنٹ ہے اس پر؟ ڈیفینیٹلی اس پہ ہم شوکات جو بھی قانونی کارروائی ہوگی ضرور کریں گے۔ جی کھیلدار صاحب آپ کی میں تو سمجھتی ہوں انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ دیکھیں میں کیا بات کروں، یہ ایک تو آپ کے سوال میں ان کا اتنا شور ہے، دیکھیں یہی شور عمران خان ہر جگہ پہ جلسوں میں، سڑکوں پہ جا کے، ابھی جیسے پہلے کنٹینر پہ کرتے تھے، ابھی وہ سرکاری خرچوں پہ جلسے کر کے وہاں پہ یہ شور مچا رہے ہیں۔ یہی 9 مہینے سے راگ چل رہا ہے، ڈاکو چور، یہی چورن بیچ رہے تھے، مگر یہ چورن اب بکنا نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی پرائم منسٹر صاحب کیوں نہیں قومی اسمبلی میں آتے، ہمیں بتا دے کہ یہ پیپلز پارٹی نے قرضہ لیا، اس کے بعد یہ قرضہ جو ہے پی ایم ایل این نے لیا، ہم اس کو جواب میں بتائیں گے پرائم منسٹر کو کہ ہم نے جو قرضہ لیا ہم نے کہاں خرچ کیا، ہم ان کو ایک روپے کا حساب دیں گے۔ مگر
پارلیمنٹ میں کیوں نہیں آ رہے؟ ان کی سنجیدگی کا عالم یہ ہے، دیکھو ان کے وزراء کہتے ہیں کہ ڈالر 145 کا ہو جائے گا، پہلے انہوں نے یہ پیشن گوئیاں کی، ان کے تین وزراء نے کھلم کھلا میڈیا پہ آ کے بات کی، اس کے بعد دیکھا ڈالر پہ پورا سٹا چلا، ڈالر مہنگا ہو گیا، اور کتنی مہنگائی ہوئی۔ اس کے بعد 2-4 دن پہلے واڈا صاحب نے کہا کہ 200 روپے لیٹر قوم خریدے گی تیل پیٹرول، آج وہ پیٹرول انہوں نے بڑھا دیا ہے، تو یہ 200 روپے لے جائیں گے۔ اس طرح کی اگر یہ گفتگو کریں گے، اس طرح اگر ملک کو چلائیں گے، اگر پارلیمنٹ میں آ کر جواب نہیں دیں گے، اگر ہم چاہتے ہیں جو بھی آپ نے پیٹرول بڑھایا ہے آپ پارلیمنٹ میں جواب دیں، آپ قوم کے 22 کروڑ ہم اگر پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، عوام کے نمائندے ہیں، ہم ان کی طرح سلیکٹڈ نہیں ہیں، ہمیں عوام کو جواب دینا ہے۔ انہوں نے ہمیں جیل میں جس جرم میں ہمیں ہمارے قائدین جیل میں جا رہے ہیں وہ جرم پاکستان کی خوشحالی کے لیے کیا ہے، تو نواز شریف صاحب آج جیل میں جا رہے ہیں، وہ ہم پاکستان کے لیے وہ بھی قربانی دے رہے ہیں، بھلے ہمیں دے دیں، مگر ان کو ہم باتنے نہیں دیں گے، ان کو 1 روپے کا دیکھیں میری بات، ان کو آپ نے ٹائم دیا، میری بات سنیں، انہوں نے جتنا قرضہ لیا ہے 9 مہینے میں، ان کو بھی 1 روپے کا پارلیمنٹ میں آ کے جواب دینا ہوگا، کتنا قرضہ لیا ہے، کہاں چلا گیا ہے، کہاں خرچ ہوا ہے، یہ بتائے تو صحیح نا قوم کو، کیوں نہیں آ رہے؟ انہوں نے کہا کہ میں وینسڈے کو پرائم منسٹر نے کہا میں آؤں گا، کون سی وینسڈے کو کہا تھا؟ لیکن یہ عارف عباسی صاحب نے کہا ہے کہ جو بھی ڈپارٹمنٹ ہے انفارمیشن کا وہ سو کرے گا، اور سحر کامران صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ایک انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ طارق باجوہ صاحب کو کیوں ہٹایا۔ کھیلدار صاحب نون لیگ سے ہیں، آپ اس پر کوئی پرٹیننٹ آبجیکٹیولی بات کریں گے کہ کیا انویسٹیگیشن ہونی چاہیے یا یہ غلط خبر ہے جو عارف عباسی صاحب نے کہا اس پر سو کریں گے یا ڈیفیمیشن ہوگی جو بھی کریں گے؟ کھیلدار صاحب دیکھیں، جو شخص اپنے جو وزیر خزانہ تھا، جو 8 سال سے جس کی کیمپین خود پرائم منسٹر نے الیکشن سے پہلے 1 ہی مہینے تھا جس کی چلائی تھی، اس نے کیا الزام لگایا کہ جو ملک کے لیے کام نہیں کرے گا وہ میں اس کو نکال دوں گا۔ اب اس کو رکھنا نکالنا اس سے کون، جو اپنے ڈھائی ہارٹ جو ان کے ساتھی تھے، جو پی ٹی آئی کے تھے، ان کو کس طرح نکال کے نااہل کر کے نالائق کر کے نکال دیا ہے، تو کسی اسٹیٹ بینک کے گورنر یا کسی اور جو پوسٹ سرکاری پوسٹ ہے اس پہ نکالیں گے۔ اس کو ہم پوچھیں گے تو صحیح، مگر ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ آج بھی اس کو پرائم منسٹر کو آنا تھا، نہیں آئے۔ ہم نے جب عوام کی بات کی، ہم نے آج کوئی پروڈکشن آرڈر کی بات نہیں کی، ہم نے کوئی نیب پہ بات نہیں کی، ہم نے کسی اور انتقامی کارروائی پہ بات نہیں کی۔ آج ہم نے ناظم آباد میں بیٹھے ہوئے، لاہور میں بیٹھے ہوئے، بدین میں بیٹھے ہوئے عام آدمی کی، فیصل آباد کے پی کے میں بیٹھے ہوئے عام آدمی کی بات کی۔ جب پیٹرول کی قیمت کا ہم نے پوچھا کیوں بڑھایا گیا ہے، یہ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جو ٹیکس ہے وہ ڈھاکہ ڈالتے ہیں، تو ہمیں بتائے کتنا ڈھاکہ ابھی جو ٹیکس ہے پیٹرول کی قیمتوں میں ڈھاکہ ڈال رہا ہے، وہ کون ڈھاکہ ڈال رہا ہے؟ ابھی ڈھاکو اور تو کوئی نہیں ہے، اب تو ڈھاکو سارے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، سارے آپ کی کیبنٹ کا حصہ ہے، ساری تمام پارٹیوں میں 70 سالوں سے ان لوگوں نے لوٹا ہے۔ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہوئے پی ٹی آئی کے کتنے دیگر پارٹیوں کے لوٹے اس میں شامل ہیں۔ یہ جو آپس میں تو چلتا رہے گا، کیونکہ یہ اصل میں عوام بہت جاننا چاہ رہی ہے کہ آگے کیا ہوگا، تو میں یہ آپ سب کے سامنے رکھوں گا، پہلے طارق صاحب پہ سحر کامران صاحب کے سامنے کہ آگے کیا ہوگا، کیونکہ جو کوالیفیکیشن ہے رضا باقر صاحب کی وہ بڑی آؤٹ سٹینڈنگ ہے، وہ آپ اس پہ ایکسپیرینس پہ آپ کوئی سوال نہیں اٹھا سکتے۔ جب آج پریس ریلیز آئی ہے ایکسٹرنل ریلیشنز ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، تو اس میں لکھا ہے جی کہ ڈاکٹر رضا باقر ہیز 18 years of experience with the IMF and 2 years with the World Bank، یعنی 20 سالہ تجربہ ہے۔ He was the IMF's office in Egypt and senior resident representative since August 17۔ اس کے علاوہ انہوں نے ریسرچ کی ہوئی ہے ان ٹاپ جرنلز آف دا اکانومک پروفیشن انکلوڈنگ دا جرنل آف پولیٹیکل اکانومی۔ ان کے جو رومانیہ وہ پوزیشن ہیڈ کر چکے ہیں ایز IMF مشن چیف اینڈ بلگیریا ڈویژن چیف، یعنی انٹرنیشنل ایکسپوجر بہت زیادہ ہے طارق صاحب۔ اب آپ کیونکہ انٹرنیشنل اکانومی اور تھوڑا گلوبل پالیٹکس سے بات بھی کرتے ہیں، طارق صاحب مجھے بتائیں کہ IMF نے جو ایجپٹ کے ساتھ کیا ہے کیا وہ ہمارے ساتھ ہوگا؟ یہ بڑا کنسرن ہے عوام کو، یا ہم روک سکتے ہیں اس چیز کو ہونے سے؟ ایک بات عرض کرتا ہوں جی، دیکھیں میری نظر ایجپٹ کے معاملات پر بھی ہے۔ جی، حسنی مبارک نے 30 سال میں مصر کی معیشت کو اسی طرح تباہ کیا تھا جس طرح زرداری اور نواز شریف نے قرضے لے کر 26,000 ارب کے قرضے چڑھائے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ 20 ارب ڈالر کا قرض اور سود جا رہا ہے، اور ان کو ادا کرنے کے لیے قرض کی ضرورت ہے عارضی طور پر کم از کم 2 باتیں۔ تیسری بات، اور آپ کو ایک بات یاد دلاؤں کہ یہ اس کے باوجود ہے کہ مصر کو سعودی عرب نے جب اخوان المسلمین کا تختہ دوبارہ الٹا ہے،
सीसी ने जो मौजूदा सदर है तो 12 अरब डॉलर की नकद इमदाद दी थी। इस तरह उसको अपने पैरों पे दोबारा खड़ा हुआ। तो जो हालात खराब किए उसके नतीजे में मिस्र में दुगनी और तिगनी कीमतों का होना कोई अजूबे की बात नहीं है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि किसी तासुब के बगैर ये 2 से 2.5 साल मुश्किल के हैं, आप गुजारें। आपकी ख्वाहिश अगर इमरान को नाकाम बनाना है तो आप इस मुल्क को भाड़ में झोंकने की तैयारी कर लें फिर, क्योंकि सवाल ये है, 2 डाकू रह जाते हैं। नहीं तारिक साहब, सवाल ये नवाज शरीफ और दूसरा जरदारी है। नहीं तारिक साहब, सवाल ये कि हमने तारिक साहब एज अ मॉडल टू फॉलो हम चाइना मॉडल की बात कर रहे थे, इंडोनेशिया मॉडल की बात कर रहे थे, रियासत मदीना मॉडल की बात करते हैं, ईरान गए तो ईरानी इनकलाब, तो हम फॉलो फिर इजिप्शियन मॉडल करेंगे। इसका मतलब अगले 2-2.5 साल कम से कम, और ये हमारी मजबूरी है, इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। ये आप कह रहे हैं हुकूमत के किसी मैं सवाल पूछ रहा हूं तारिक साहब, आई डोंट नो आपका एजेंडा क्या है। ये आप मैं तारिक साहब सवाल पूछ रहा हूं, इसके पीछे मुझे कोई और चीज नजर आ रही है। इट इज नॉट रेलेवेंट विद दिस अपॉइंटमेंट। मैं तारिक साहब सवाल पूछ रहा हूं कि क्या हम जो हालात हमारे और इजिप्ट के सेम हो गए कर्जा जात की वजह से, तो हमें उस तरफ ही चलना पड़ेगा। तारिक साहब माफ कीजिएगा जी। नहीं आपकी बात कर रहे हैं यार, आपसे तारिक साहब, आपसे पूछ रहा हूं तारिक इरशाद साहब कि हमारे हालात और इजिप्ट के जवाब देता हूं। चलें आप 1 मिनट के लिए पाकिस्तान को और मिस्र को छोड़ देते हैं। यार जरा सोचें 1 सेकंड के लिए, 400 अरब डॉलर का कर्ज था यूनान के ऊपर। यूरोपीय यूनियन ने, IMF ने और दूसरे अदारों ने उस मुल्क का जनाजा निकाल के रख दिया, और उसमें उनका कसूर नहीं है IMF का। जब आप कर्जे लेते हैं तो उनको अदा करने के लिए आपको वसाइल पैदा करने होते हैं, और जब आप सनतें नहीं लगाते, आप देखें नवाज शरीफ ने क्या किया, सड़कें बनाई कर्जे लेकर, सड़कों से ज़र मुबादला नहीं उगता है। वो जो महातीर मोहम्मद ने, आखिरी फिक्रा है, महातीर मोहम्मद ने एक ही फिक्रा कहा है अपने पिछले दौरे पाकिस्तान में जो अभी हुआ था। उसने कहा कि 1 एकड़ जमीन से एक घर का गुजारा मुश्किल से चलता है, लेकिन अगर 1 एकड़ पर एक कारखाना लगाया जाएगा तो 500 लोगों को रोजगार मिलेगा और ज़र मुबादला आएगा। ये वो काम करने का है जो इमरान इस वक्त कर रहे हैं। 7 सनती जोन लगने वाले हैं अगले चंद सालों में। मोहम्मद डैम का इफ्तिताह हो गया है, आप लोग काम ही नहीं कर रहे। 3 यूनिवर्सिटियां इस वक्त उनकी इब्तिदा हो चुकी है। उसके अलावा हेल्थ कार्ड है, उसके अलावा करंट अकाउंट का डेफिसिट 13.5 से 9.5 पे आ गया है। ये बात आवाम को चूंकि समझाई नहीं जा सकती, तकनीकी बात है, लिहाजा आप लोग गालियां देते रहे इमरान को। लेकिन मैं आपको फिर कहूंगा, इमरान को डबो कर देख लें आप कितनी देर तक बतौर मुल्क चल सकते हैं। सही साहब, लास्ट कमेंट्स आपके, आप कुछ कहना चाहिए जी। सैर कमरा साहब, आप तक आवाज आ रही है अगर? जी 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 जी। क्या ये जो तारिक साहब कह रहे हैं, हम कौन सा मॉडल फॉलो करने जा रहे हैं अगले 2-2.5 साल? बात यह है कि तारिक पीरजादा साहब एक तज्जिया निगार है, अगर वो कंटेनर वाली जुबान ना इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा। बात एक चीज कंक्लूड की है मैंने कि इनकी ना अवाम की मुश्किलात पे नजर है, ना कोई तैयारी है। अगर नाकामी है, अगर ना अहली है, तो जो टीम का कप्तान है वो जिम्मेदारी कबूल करे ना। मैं पहले तो नहीं कह रही थी, मगर अब ये जिस किस्म का नैरेटिव बिल्ड हो रहा है, अब जिस किस्म का नैरेटिव बिल्ड हो रहा है, तो मैं तो कहूंगी अब तो कप्तान के स्टेप डाउन होने की बारी है, क्योंकि आपका विजन कुछ नहीं है। आप अवाम की मुश्किलात में इजाफा करना चाहते हैं। आप जिन फैसल वाडा की बात कर रहे थे, वही फैसल वाडा कभी ये दवीद देते कि 1 हफ्ते के बाद नौकरियों की बारिश होगी, वो हफ्ता गुजर जाता है। कभी वो कहते हैं डैम फंड जो है अनचेक्ड है, डैम फंड में पैसे नहीं देना, तो फिर ये कहते हैं हमने मोमन डैम का इफ्तिताह किया है। बात ही अभी तक आप वो बातें कर रहे हैं। आपने तारिक पीरजादा साहब, आपका, जनाब खेलदास साहब और जनाब आरिफ अब्बासी साहब, आप तमाम हज़रात ने ज्वाइन किया आज प्रोग्राम में, बहुत इख्तिताम पर पहुंचा है। आप सबका बहुत शुक्रिया जो देख रहे थे। फीडबैक लिख सकते हैं फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पर। देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।